السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، موسیٰ بن نذیر ایک عظیم گورنر اور ایک عظیم مسلمان جرنیل گزرا ہے۔ آپ کے دور میں ہی اسپین مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور آپ کی زیر قیادت طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا۔ موسیٰ بن نذیر کا آبائی خاندان مسیحی تھا اور عین التمر میں مقیم تھا۔ شام و ایران کی سرحد پر واقع یہ شہر اہم تجارتی مرکز تھا۔ خالد بن ولید نے عین التمر فتح کیا تو آپ کے والد نصیر کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ دستور کے مطابق وہ غلام تھا، لیکن قبول اسلام کے بعد اس کے مالک عبدالعزیز بن مروان نے آزاد کر کے دوست بنا لیا۔ ناظرین کرام، موسیٰ بن نذیر کی پیدائش عہد فاروقی میں 19 ہجری بمطابق 640 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت اسی ماحول میں ہوئی جس میں عمر بن عبدالعزیز مجدد الف اول پرورش پا رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے موسیٰ بن نذیر کو بصرہ میں خراج وصول کرنے کا افسر مقرر کیا، لیکن جلد ہی موسیٰ پر بددیانتی کا الزام لگا۔ تاہم آپ اپنے مربی عمر بن عبدالعزیز کی سفارش پر سزا سے بچ گئے۔ عبدالعزیز نے موسیٰ پر عائد کردہ جرمانہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ عبدالعزیز نے انہیں اپنے پاس مصر میں بلایا۔ وہ موسیٰ کی دیانت و ذہانت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ انہیں عظیم کام سونپے جا سکتے ہیں، چنانچہ انہیں افریقہ کے گورنر کا منصب سونپا گیا۔ معزز ناظرین، موسیٰ بن نذیر اچھے جرنیل ہی نہیں، بہت اچھے منتظم بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ مبلغ اور مصلح تھے۔ بربر قبائل کو جو مسلسل بغاوتوں کے عادی تھے اور سخت سے سخت گورنروں کے مظالم برداشت کرنے کے سبب مسلمانوں سے متنفر ہو رہے تھے، ایک ایسے ہی مسلح کی ضرورت تھی جو ان کے نظریات کی تطہیر کر سکے، اسلامی اقدار کو ان کے دلوں میں بٹھا سکے اور انہیں اسلام کے مبلغ بنا دے۔ ناظرین کرام، موسیٰ بن نذیر افریقہ پہنچے تو انہوں نے قبائل میں گل مل کر انہیں یقین دلایا کہ مسلمان کی حیثیت سے ان میں اور موسیٰ میں کوئی فرق نہیں اور وہ انہی میں سے ہے۔ اس نئے انداز پر بربر قبائل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ موسیٰ کی فوجی کمانڈر طارق بن زیاد خود بربر تھے اور قوت ایمانی اور جذبہ جہاد سے معمور دل رکھتے تھے۔ طارق بن زیاد نے 7000 بربر فوج کی دینی و فوجی تربیت کر کے اسے کسی بھی بڑی مہم کے لیے تیار کیا۔ العرض بربر قبائل کو اعتماد میں لے کر انہیں متحد کر کے ان کی تربیت کر کے اور ان میں جذبہ جہاد پیدا کر کے فتح اندلس کا پہلا مرحلہ مکمل کیا گیا۔ اندلس کی فتوحات میں آپ نے بذات خود بھی شرکت کی۔ ناظرین کرام، موسیٰ بن نذیر کے کارناموں سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن ان کے انجام کے بارے میں اکثر تاریخ خاموش ہے۔ بدقسمتی سے موسیٰ کا انجام بھی نہایت اندوہناک ہوا۔ ولید بن عبد الملک جو بنو امیہ کا حکمران تھا نے موت سے قبل موسیٰ کو دمشق واپس پہنچنے کے احکامات دیے تھے۔ موسیٰ بن نذیر غنیمت اور زور و جواہرات کے ساتھ پائے تخت واپسی کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ولید کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی خواہش تھی کہ موسیٰ کا ورد دمشق میں ولید کے موت کے بعد اور اس کے اپنے تخنشینی کے وقت ہو، لیکن موسیٰ بن نذیر اپنے محسن اور مربی کی خدمت میں جلد از جلد حاضر ہو کر تحفے اور تحائف اور مالی غنیمت پیش کرنا چاہتا تھا، لہذا سلیمان کی خواہش کے خلاف نہایت سرعت سے پایہ تخت پہنچا۔ ولید کی طرف سے موسیٰ کی بے حد عزت افزائی ہوئی۔ انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سلیمان نے تخنشین ہونے کے بعد موسیٰ کے تمام اعزازات اور مناصب سے یکسر محروم کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ یہی نہیں بلکہ جب کسی صاحب اثر شخصیت کی ایما پر موسیٰ کو قید سے نکالا گیا تو سلیمان نے اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیا۔ موسیٰ اس قدر کثیر رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ کہا فاتح اسپین کی حیثیت سے شاہانہ تزک و احتشام، اور کہا آپ ایک تنگ دست انسان جو 2 لقموں کا بھی محتاج ہو۔
معزز ناظرین، موسیٰ بن نذیر کا آخری وقت دیوبند اور کمپرسی میں گزرا۔ سلیمان جو اس وقت کا حکمران تھا، ان کے بیٹے عبدالعزیز بن موسیٰ کو، جسے وہ اپنا نائب بنا کر آئے تھے، قتل کر دیا، اور موسیٰ کو کچھ دیر جیل بھی کاٹنی پڑی، اور اسی جیل میں ان کے بیٹے کا سر انہیں دکھایا گیا، جس پر 80 سالہ بزرگ منتظم و جرنیل کا تبصرہ صرف یہ تھا کہ سلیمان، تو نے ایک ایسے جوان کو مارا ہے جو رات کو خدا کی عبادت کرتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا۔ اپنے بیٹے کے قتل کا یہ صدمہ بظاہر موسیٰ بن نذیر نے صبر سے برداشت کیا، لیکن پیرانہ سالی میں یہ ایک نیک اور باصلاحیت بیٹی کی موت ان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی، اور قید سے آزاد ہونے کے بعد نہایت غربت میں موسیٰ بن نذیر کا انتقال ہوا۔ ناظرین کرام، ہمارے ایسے بہادر اور جری سپہ سالاروں کا آخری انجام ہمارے مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں ہی نہایت اندوہناک اور بری حالت میں ہوا۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔